ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਦੀਸ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਖੈਰ ਖੇਰ ਨਾ ਟੁਰ ਜਾਣ। ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਆਮੀਨ। وہ فرماندے نے ہتھاں دی بات چھوڑ دیو، کوئی ہتھے بنے کوئی ہتھے بنے، ہتھے بھی حدیث ہے ہتھے بھی حدیث ہے۔ اجے تو رات رانا جی ہتھوں دی حدیث سر وکھائی جا، اجے تو رات تھوڑی رہندی ہے نا، جڑی تھلے دی حدیث ہے ناف تو تھلے سن وکھائی جا نا۔ جڑا کام بندے دا ہوے وہی بندہ کرے، اس کام وچ بندہ نہ پوے جڑا بندے دے وس دا کام نہ ہو۔ تو نہیں پتہ یہ اہل حدیث کون نے؟ یہ تو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل جیسے بزرگ ہستی شخصیات ہی گل حدیث کے مقابلے نہیں منتے۔ تیرے جیسے کروڑوں ہوں امام احمد بن حنبل کی جوتے کے برابر بھی نہیں۔ احتیاط مان لو، احتیاط مان لو، بتوں اتحاد ہی دسنا ہے، سن تو سمجھانا ہے، ہاتھ کے بننے اصا امین آکھنی ہے یا نہیں آکھنی، اصا انگلی اشارہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ پوچھ جا کے سید عبداللہ غزنوی کو، جس انگلی اٹھان دے بدلے کابل شہر چھوڑ کے ملک چھوڑ کے ہجرت کر کے آیا۔ تم پاکستان کے حالات کو شاید نہیں جانتے، میرے اسلاف کو، میرے اکابرین کو شاید تم نہیں جانتے، جنہیں آمین کہنے کی وجہ سے مسجدوں سے دھکے دے کے مار مار کے نکالا گیا۔ ہم ایک سنت کے پہرے دار ہندوستان اور پاکستان میں بیٹھے ہیں، اور تم کہتا ہے کہ نہیں ادھر مان لو ادھر مان لو، اس پر لڑو ہی نہیں۔ بس تو جڑا ڈپٹی ہے نا اسلام دی دوجے مذاہب کے مقابلے فوقیت ثابت کرو، جو موضوع ہے اس پر رہو، ان مسائل پہ نہ ہو۔ اس مسائل چاہو گے اہل حدیث دی ایک تاریخ ہے، رفع دین دیاں 450 حدیث ہے، تو آنا کر لو تا بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تا بھی ٹھیک ہے۔ افضل تے غیر افضل تر اولا ہے، اولا تے غیر اولا تر اولا ہے، کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، کوئی رفع دین کرتا ہے۔ یہ سارے مسئلے پہلے کوئی نہ ہے پتہ، ناراض نہیں ہو رہا، ہو جاؤ تو کی کر لو۔ میں نے پتا جی میرے سوا کسی نہیں بولنا، میں نے یقین جی بات اللہ تعالی سے نعمت کے طور پہ کہہ رہا کہ یہ کسی نے ہمت نہیں سی بیٹھ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرنا اس حال میں مگر مرنا کہ تم مسلمان ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹ جانا۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ علماء ہوتے ہیں جو کسی خاص فرقے کے علماء نہیں ہوتے، بلکہ وہ پوری امت کے علماء ہوتے ہیں، اسلامی علماء ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، ایسے لوگ لوگوں کو اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑتے ہیں، اللہ کی رسی کے ساتھ جوڑتے ہیں، کسی خاص فرقے کے ساتھ نہیں جوڑتے۔ ایسے لوگ مسلمانوں کے آپسی اختلاف کو جگہ دیتے ہیں، سپیس دیتے ہیں، تعبیر و تشریح کی غلطی جان کر اس کو اچھالتے نہیں بلکہ دباتے ہیں، کہتے ہیں طریقے دونوں ٹھیک ہیں۔ اختلاف جب بھی ہوتا ہے امت کو توڑتا ہے، اتفاق اور اتحاد جب بھی ہوتا ہے امت کو جوڑتا ہے۔ ہاں کسی ایک خاص طریقے پر عمل ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے یہ زیادہ سنت کے قریب ہے، کوئی بات نہیں، بسم اللہ۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ انہی علماء میں سے ایک عالم ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میں آپ کا وقت ضائع کروں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کیا ہے؟ دنیا جانتی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کیا ہے۔ عالم کفر کو، الہاد کو، زندیقوں کو کس اچھے انداز سے اسلام کی طرف بلاتے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھ لیا یا انہوں نے ویسے بیان کر دیا کہ نماز میں ہاتھوں کو سینے پر باندھنا چاہیے یا زیر ناف، کیونکہ دونوں طریقے مسلمانوں میں رائج ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا دونوں طریقے درست ہیں۔ اس پر وہ لوگ جو کل تک ڈاکٹر ذاکر نائک کے وکیل بنے ہوئے تھے اور بہت سراہتے تھے، تو وہ لوگ دشمن ہو گئے۔ جو کہتے تھے نا یہ آیت اللہ ہے، حجت اللہ ہے، یہ وہ لوگ دشمن ہو گئے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ انہی کی جماعت کے، انہی کے بڑے شیخ الحدیث نے اس بندے کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ بندہ پاگل ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک اس طرح سے توہین کر رہا ہے، یہ شخص متعصب ہے۔ مذاق بنا لینے ہیں، یہ غلط ہے، اس بیوقوف اور ستین شاہ پاگل بندہ میں کدی سدیا صرف اس واسطے متعصب آدمی ہو، متعصب آدمی ہے، متعصب آدمی جڑا نا وہ نہیں کسی حساب چ آہو تو کی اور کی دسنا ہو اوہو انہوں کا ترمزی نے یہی گل آکھی، امام ترمزی نے نہ ترمزی پڑھو نہ پڑھاؤ مدرسیاں چ، امام ترمزی کہندے نے، انہوں نے بھی گل کیتی ہے کل ذالک واسع، یہ سب جائز ہے، ناف تو تھلے ناف تو ہوتے ٹھیک جائز ہے۔ ایک گل ایک نے کہی ہے چول کسی پاسے دے، یہ غلط ہے جڑے اعتراض کرے، انہوں نے صرف اپنے مسلک دی پئی ہے، انہوں نے تسی مسلک چھڈو، تسی بات سنو، بات صحیح ہے انہوں دی،
ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਵੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਨੇ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਹੋਈ, ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। बस ये बात काफ़ी है इसकी हकीकत को जानने के लिए। तो मेरी अपील है कि इन वीडियोज़ को बार बार देखें, सुन लें, बुज़ुर्ग की बात भी सुन लें। बुज़ुर्ग ने भी बड़ी जुर्रत का काम किया और वाकई वो भी उलमाए रब्बानी में है, तो उन्होंने सच्ची बात सामने रख दी कि ये तो पागलपन है जो ये कर रहा है। बुज़ुर्गों ने इस बात को बड़ा वाज़े कर दिया। ये आप बार बार सुने बात, और उस बंदे की भी बात सुने जो डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में कहते थे कि बड़े अच्छे आए गए हमारे आलिम है, ये है, सुन ले उनका भी। सिर्फ इतना कह दिया ना कि दोनों तरीके सही हैं, इस पर ही उन्हें क्या कुछ इसने कह दिया ये देख लें। ये मौक़िफ़ जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बयान किया है, ये मौक़िफ़ इमाम तिरमिज़ी का भी है। तो जो ये कहते हैं कि हम मुहद्दिसीन के फ़हम पर खड़े हैं, तो डॉक्टर जाकिर नाइक पर जो फतवा इन्होंने लगाया है, चाहिए वही इमाम तिरमिज़ी अलैहि रहमा पर भी लगा दे, क्योंकि इमाम तिरमिज़ी की वो रवायत हम कोशिश करेंगे आपको स्क्रीन पर दिखा दें, वो लफ्ज़ जो इमाम साहब ने नकल फरमाए हैं। और ये बात वाज़े हो कि कल इनका एक पागल मौलवी जिसको ये बहुत बड़ा आलिम समझते हैं, यजीदी और नासबी किस्म का बंदा, वो साफ कह चुका है कि हमें कुरान और हदीस की ज़रूरत नहीं है, हम नहीं देखेंगे, कुरान को नहीं देखेंगे, हदीस को नहीं देखेंगे, हम सल्फ़ सालिहीन को देखेंगे। तो इमाम तिरमिज़ी सल्फ़ सालिहीन में से हैं, तो लिहाजा फिर इनको ये चाहिए कुरान को माने या ना माने, हदीस को माने या ना माने, सल्फ़ सालिहीन की बात इनके लिए दीन का दर्जा रखती है। तो ये बात तो इनके लिए दीन का दर्जा होना चाहिए। या तो अमनपुरी गलत है, या ये सिब्तैन शाह नकवी साहब गलत है, सही है ना। वो दीन के दर्जे वाली बात को ये कह रहे हैं कि ये क्या हमाकत है, और अहले हदीसों के बहुत ख़िलाफ़ है ये बात। सल्फ़ सालिहीन की बात दीन है। तो हम भाई कोशिश करते हैं वो जो वीडियो लिंक जो है ना, वो भी हम आपकी खिदमत में पेश कर दें कि उसमें इसने कहा है कि सल्फ़ सालिहीन की बात दीन का दर्जा रखती है। तो ये बात अब इनके लिए दीन का दर्जा रखनी चाहिए कि दोनों तरह के तरीके सही हैं। ये बुज़ुर्गों ने भी कह दिया, हम वो रवायत भी आपके सामने रख देंगे, इमाम तिरमिज़ी का अपना फ़हम भी सामने रख देंगे कि उन्होंने वहाँ पर नकल फरमाया।